السلام علیکم. آج کے پروگرام میں بنیادی ہمارا فوکس جو ہے وہ تو رہے گا سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں پھیلنے والی بیماریاں، کیونکہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. ایک طرف ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، دوسری طرف لوگ بے گھر ہو گئے، ڈسپلیسڈ ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور بیماریاں ساتھ پھیل رہی ہیں. تو 3-4 آسپیکٹس ہیں، اس کو پورا پروگرام اسی پہ فوکس کریں گے. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا ہوں، اس کی ڈیٹیلز کوشش کریں گے پروگرام میں، اگر ہمیں اپڈیٹ ملتا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ بیرک گولڈ جو ریکوڈیک کے اندر ایک کمپنی کام کر رہی ہے، کینیڈین فرم ہے، جس نے پاکستان سے کاپر اور دوسری جو ریئر ارتھس وغیرہ ہیں اس کو مائن کرنا ہے، اور دنیا میں ایکسپورٹ کا بہت زیادہ پوٹینشیل پاکستان میں پایا جاتا ہے. ون آف دی لارجسٹ کاپر مائن ان دی ورلڈ یہ جو ریکوڈیک والی ہے. تو اس کے اندر ایک تو آج امریکی ایمبیسی نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ان کی ایک کمپنی ہے USSM، وہ انہوں نے کافی اس میں ڈیپ انٹرسٹ شو کیا ہے ریکوڈیک کے حوالے سے. جب ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹس دی تھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، تو اس میں ون آف دا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ یہ میٹلز ہیں، ریئر ارتھس بھی، کاپر بھی، اسی طریقے سے آئل ایکسپلوریشن جس میں آف شور جو ڈرلنگ ہے وہ سر فہرست ہے. باقی ان کا کرپٹو کے حوالے سے بھی انٹرسٹ ہے. لیکن یہ پاکستان میں ایکسپورٹ پوٹینشیل کے حوالے سے اگر ریکوڈیک میں بڑی سرمایہ کاری آتی ہے تو ایک بڑی سکسیس سٹوری ہوگی. تو خبریں یہ ہیں کہ $6 ارب کے قریب انویسٹمنٹ سیکیور کی ہے بیرک گولڈ نے ریکوڈیک کے حوالے سے، جس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر فرمز ہیں امریکہ کی، جاپان کی، اور کچھ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ورلڈ بینک اور ADB بھی اس کے اندر فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے. تو اٹس اے گڈ نیوز. یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے سٹارٹ کرنے میں اور آگے بڑھنے میں کافی زیادہ اس سے معاونت ملے گی. آگے چل کے اس پہ اپڈیٹ لیں گے، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز ہمارا فلڈز اور اس کے نتیجے میں جو تباہ کاری ہے اسی سے کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو کے ساتھ ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت خزانہ اور ریلوے ہمارے ساتھ ہیں. ویری وارم ویلکم سر. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بھی بیرسٹر صاحب خوش آمدید. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں عرفان علی کاٹھیا صاحب، DG ہیں PDMA پنجاب. کاٹھیا صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم بھی کرتا ہوں جی. اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پنجاب میں اوور آل ایسٹیمیٹس ڈیمیجز کے کیا ہیں، کیونکہ ایک بڑا کنسرن جو ہے اس وقت وہ رائس کراپ کے حوالے سے ہے. تو کچھ کراپس کے اوپر پہلے بتا دیں اور ساتھ جانی نقصان ابھی تک کتنا ہے، دونوں کے اوپر اپڈیٹ دے دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. اس وقت پنجاب کو اپنی تاریخ کا یہ سب سے بڑے سیلاب کا سامنا ہے، اور 3 بڑے دریاؤں میں سپر فلڈ کی سچویشن ہے، اور ابھی تک تقریباً 4300 جو ہمارے ولیجز یا موضع جات ہیں وہ اننڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور انفارچونیٹ پارٹ از کہ اسٹل دا ورسٹ از ناٹ اوور. ملتان پچھلے 48 گھنٹے سے شدید سٹریس میں ہے، اور آج بھی ہم سارا دن ایویکویشنز جلال پور پیروالا سے کرواتے رہے. اور اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ 6 سے 8 ہفتے سے مسلسل جو دریائے ستلج ہے وہ ہائی اور سپر فلڈ کی سچویشن میں ہے. تو اوور آل میں نے جیسے گزارش کی کہ 4300 موضع جات ہمارے اننڈیٹ ہیں 25 اضلاع میں. اب کل سے یہ 26واں ضلع اس میں مظفر گڑھ بھی شامل ہوگا، کیونکہ پنجرت کے مقام پر راوی اور چناب کا پانی اور ساتھ ستلج کا پانی اس کے مل رہا ہے، اور فلڈ پلین کے جو موضع جات ہیں وہ اننڈیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اوور آل جو کراپس کا ابھی تک کا ہمارا سیٹلائٹ امیجری اور باقی ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں، تقریباً 18.5 لاکھ ایکڑ ہمارا وہ اس وقت تک ایگریکلچرل لینڈ کراپس وہ اننڈیٹ ہو چکی ہیں، جس میں میجر کراپس رائس کو بہت بڑا دھچکا لگا. تقریباً 8.5 لاکھ ایکڑ ہمارا رائس وہ اس وقت پوری طرح سے پانی سے ڈوبنے کی وجہ سے پیداوار اس کی خراب ہوئی. اسی طرح میز، کچھ شوگر کین کا حصہ اور باقی جو فصلیں ہیں وہ پنجاب میں تباہ ہوئی. اوور آل بائی ناؤ 61 انفارچونیٹ ڈیتھس وہ ان سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث پنجاب میں ہو چکی ہوئی ہیں. ہم نے اوور آل آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر پنجاب پہلے دن سے 26 تاریخ سے اب تک اگر میں ضلع گنواؤں تو شاید ہی عرفان صاحب جب آپ ڈیتھس کا نمبر دیتے ہیں 61، تو یہ 61 ان ریسنٹ سپیلز ہیں. جو اوور آل NDMA کے نمبر ہیں اس میں ڈیتھس زیادہ ہیں. جی اس کے یہ جب 61 کی میں بات کرتا ہوں تو 26 اگست کی رات سے جب یہ ہمارا مین سپر فلڈ سٹارٹ ہوا، چناب کی رات مرالہ جب 10.5 لاکھ کیوسکس پہ گیا، یہ اس کے بعد کی، کیونکہ باقی تو مونسون ہمارا 25 جون سے سٹارٹ ہوا اور اس میں سکائی لائٹننگ کے کیسز ہیں. اور مونسون کی ٹوٹل نمبر کتنا ہے سر؟
जी वो 164 था 25 अगस्त तक, जब ये 26 अगस्त को हमारा सुपर फ्लड का सिचुएशन स्टार्ट हुआ। 164 प्लस 61 ये हमारा ओवरऑल डेथ टॉल है इस पूरे सवा दो मानसून सौ के का। 225 डेथ्स हो गई पंजाब में इस मानसून के अंदर। जी जी। तो इसी तरह से हमने तो सर जो मलिक साहब। बीमारियों की सूरत हाल है, अगर मैं उस पर भी आपसे साथ पूछ लूँ, बीमारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ तशवीशनाक खबरें हैं बाज़ इलाकों के अंदर। डेंगू आउटब्रेक के हवाले से, डायरिया, पिंक आई, कुछ अदादो शुमार आपके पास हैं कि इस वक्त डेंगू की क्या पोजीशन है, क्योंकि इसको संभालना भी एक बहुत बड़ा दर्दनाक चीज़ है। जी ये बिल्कुल इस जो हमारा सुपर फ्लड है 26 अगस्त से पहले ही पिंडी डिवीजन मरी में हमारा डेंगू के आउटब्रेक का हमें सामना था, और उस पे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से अपनी काविशें कर रही थी। लेकिन अब इतनी मैसिव टोरेंशियल रेनफॉल फॉल्स के बाद और इतनी मैसिव इनंडेशन के बाद जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, डेंगू है, इसी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे फ्यूमिगेशन और जो बाकी इसके स्प्रेज हैं, वो हम मलेरिया कंट्रोल उसको तमाम इन मुतासरा अजला में अभी वो स्टैट्स इंश्योर कर। क्या है आपके पास, अदादो शुमार हैं कि कितने लोग डेंगू और डायरिया का शिकार हैं? नहीं, इस वक्त वो मेरे पास अदाद शुमार नहीं होंगे। ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि मैयर्स हम ये ले रहे हैं, और बाकी आपके इलम में ही होगा कि जितने हमारे 450 रिलीफ कैंप्स हैं तमाम में मेडिकल कवर को हम इंश्योर कर रहे हैं। इसी तरह क्लिनिक ऑन व्हील्स की जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ थी वो इस वक्त मुतासरा 26 अजला में पूरी तरह से विजिबल हैं। और आपने देखा कि क्लिनिक ऑन बोट्स भी पिछले 3 से 4 दिन से वो उन स्ट्रैंडेड लोगों को कि जो फ्लड प्लेन में उन जगहों पे हैं कि हाई राइज प्लेसेस में हैं लेकिन इर्द गिर्द तमाम पानी है, तो उनको मेडिकल कवर इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मैयर्स की हैं वो उसके पेश नज़र ये हेल्थ कवर को इंश्योर किया जा रहा है। जी इरफान साहब, ये मोस्ट लाइकली लास्ट 2-3 डेज हैं रेन स्पेल के पंजाब वाली साइड पे, तो जो पीछे से भी पानी आ रहा था इंडिया से, होपफुली वो उसका भी फ्लो अब थम जाएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये पंजाब वाली साइड से इस पानी ने अभी सिंध में जाना है, सिंध में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंजाब वाली ये जो बेल्ट है आपके ख्याल में ये कब तक पानी यहाँ से आगे मूव करेगा? मलिक साहब, इसमें जो हमें रिलीफ कट्स और जो हमें ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़े, वो हेड कादराबाद का हो या रिवाज ब्रिज का या हमें माई सफूरा बंद रावी पे हो, इन्होंने उन उन इलाकों में इनंडेशन की है जिनमें पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में कभी पानी नहीं गया था। तो इतनी मैसिव पॉन्डिंग इस वक्त सेंट्रल पंजाब में और इन इलाकों में है कि और फिर आगे से ये जो हमने यूनिक फिनोमेना पहली दफ़ा मलिक साहब देखे कि रावी का पानी जो है वो अहमदपुर सियाल में जिस मुकाम पे चनाब के पानी से मिलना है, चनाब का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से बैक वाटर इफेक्ट के तहत जो पीरमैल की तहसील है, टोबा की तहसील पीरमैल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मैसिव इनंडेशन है। और ये पानी अभी भी प्रॉपर चनाब का पानी रावी के पानी को बैक वाटर इफेक्ट में मुसलसल वो धकेले हुए और रास्ता प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। और इस वक्त भी सदनाई पे हमने ब्रीच को, आज 5वां दिन है, अभी तक हम 1,38,000 क्यूसेक्स पे अभी तक सदनाई चल रहा है, और ये पानी सारा उस ब्रीचिंग सेक्शन से ये टोबा और खानेवाल के इन इलाकों में जा रहा है जो मिजरेबल कंडीशन है वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स को इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी वजह से ये जो पॉन्डिंग जैसे आपने आप सवाल किया कि कितने दिनों तक ये क्लियर होगा, इसके टाइम लैग्स और टाइम लाइन्स सारी इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं। और फिर आगे यही जो फिनोमेना इधर हुआ, ये आज हमने जलालपुर पीरवाला पे देखा कि चनाब के पानी और सतलुज के पानी में भी फिर यही है कि हमारा पानी जो दोनों दरियाओं का एक दूसरे को रास्ता देना है, वो एक का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से दूसरे में पॉन्डिंग इफेक्ट है। और सिमिलरली दिस गोज फॉर इंडस के ज़्यादा फ्लो की वजह से चनाब को जो कोट मिठन पे भी एक हमें चैलेंज का सामना है। लेकिन बहरहाल मोस्ट प्रॉब्ली इन 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 वन मैक्सिमम 1 वीक हमारा काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जी इरफान अली काठिया साहब, डी पंजाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद खोखर साहब, किसान इत्तेहाद के सरबराह, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, अभी इरफान साहब ने हमें बताया है कि कुछ 18.5 लाख एकड़ के ऊपर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें 8.5 लाख एकड़ के ऊपर चावल की फसल है। इसके अलावा मेज़ और शुगर केन भी मुतासर हुई है, लेकिन चावल
تو بڑی فصل ہے, اگر 8.5 لاکھ پہ تباہ ہو جائے, کیا صورتحال کیا ہے؟ آپ اپنی زبانی کچھ بتا دیں. جی بہت شکریہ جی. اس میں کوئی شک نہیں کہ چاول کی فصل کا نقصان ہوئی ہے, کپاس کی ہوئی ہے, مکی کی ہوئی ہے, گنے کی فصل ہوئی ہے, اسی طریقے سے تمام سبزیات ہیں, چارہ جات ہیں, اور فش فارمنگ کا بہت بڑا لاس ہوا جی. ان کا کیونکہ پر ایکڑ خرچہ زیادہ ہے, ان کا پر ایکڑ خرچہ ہے 7 سے 8 لاکھ روپے پر ایکڑ ان کا خرچہ ہے, وہ اس کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. ابھی یہ جو بات کر رہے تھے کبیر والا کی, کبیر والا میں بہت نقصان ہوا ہے فش فارما کا, مظفر گڑھ میں, حافظ آباد میں, منڈی بہاؤدین, نارووال میں, سب جگہ پہ تمام فصلوں کے نقصان کے علاوہ باقی یہ ہے کہ کاشتکاروں کو جب گھر بنے ہوئے تھے, غریب لوگوں کے, مزدوروں کے, کسانوں کے, سب کے جو گھر انفراسٹرکچر سارا ختم ہو گیا. ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں کہ وہ کچھ کھا پی سکیں یا ان کا کپڑے پہن سکیں. جو پہنے ہوئے ان کے پاس وہی کپڑے ہیں. جانور ان کے بھوکے ہیں. جانور کا بھوکا ہونا بھی ان کے لیے بہت بڑی ایک تکلیف دہ عمل ہے. یعنی میں اس وقت ان لوگوں کی جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے سڑکوں کے اوپر, ان کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا, بلکہ ان کے جذبات کی میں شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا, جتنے وہ پریشان ہے, جتنے اپسیٹ ہے اس وقت. اور ان کو ہمیں ایک چیز اور کی بھی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ اگلی فصل کیسے کاشت ہوگی. ان کے پاس تو اب پیسہ نہیں ہے, کچھ چیز بچی نہیں ہے. پہلے ہی حکومتی پالیسیاں جو تھی وہ کسان کش تھی, یعنی کہ گندم کا ریٹ 2 سال میں ہمیں 2200 ارب روپے کم ملا, کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہ ہوئی, کپاس کی فصل میں کوئی ریٹ نہیں ملا, یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے جو ریٹ تھا آج اس سے بھی کم ریٹ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, ساری چیزیں, یعنی کہ سارے نقصان اگلی فصل میں. دوسرا ملک صاحب میں ایک چیز آپ کو عرض کروں, جو چیز میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اپنی عمر میں یہ چیز پہلے نہیں دیکھی. پہلے ہمیشہ سیلاب آتے تھے, خدمت خلق کرنے کے لیے مخیر حضرات نکلے ہوتے تھے. اس دفعہ وہ تعداد مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ ہم بحیثیت پوری قوم مل کے اگر ان کی خدمت کریں, ان کو بحال کرنے کے لیے کام کریں, تو ہو سکتا ہے اکیلی حکومت بھی نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں آپ کے توسط سے تمام پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں, مخیر حضرات سے, تمام اکابر فکر سے, کہ خدا کے لیے ان اجڑے ہوئے لوگوں کے, جو دنیا اجڑ گئی ہے, ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں, ان کو کپڑے پہننے کے لیے کچھ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اگلی فصل کے لیے ان کو کھاد بھی دیں, بیج بھی دیں, ڈیزل بھی دیں, پیسٹی سائیڈ بھی دیں, اور ان کی نقد بھی سپورٹ کی جائے تاکہ اگلی فصل وہ کاشت کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا ان کا نقصان ہوا ہے, خالد کھوکھر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ. صاحب آپ کے پاس خزانے کی چابی بھی ہے, لیکن اس وقت جو چیلنج ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. پنجاب میں ابھی ہے, اور یہ سارا پانی ابھی سندھ کی طرف موو کرنا ہے, وہاں پہ بھی یہ ڈیمیجز بہت زیادہ ہوں گے. سندھ میں پانی نکلتا بھی بہت مشکل سے. ہمارے ذہن میں کیا پلان, کوئی خاکہ, کچھ حکمت عملی ہے؟ ہم نے کچھ کام کیا ہے اس کے اوپر ابتدائی, کہ کیسے لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ندیم صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک تو پرائمری جو تھرسٹ ہے وہ ریسکیو ایفرٹس پر آئے, اور جو ریلیف ایفرٹس کے لیے سب سے پہلے تو کوانٹیفیکیشن, کچھ فگرز پی ڈی ایم میں بتا رہی تھی, ابھی این ڈی اے میں بھی ایکسرسائز جو میری علم میں ہے وہ کر رہی ہے, دوسرے صوبوں کی بھی اس میں اسپیکٹس آئے گی. اور اس کے بعد یقیناً آئی تھنک صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی, کہ ایک تو جو فوری مدد پہنچانی ہے, ویدر اٹ از فار کہ چارہ جو کسانوں نے اپنے لائف سٹاک کو, یا تو جن افراد کے پاس لائف سٹاک ہے انہوں نے جو کھڑی فصلیں ان کی تباہ ہوئی ہیں اس کا جو ڈیمیج ہے, اور آگے کے لیے جو بھی کرنا ہے, کچھ جگہوں پہ تو ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے, تو اس کی کوانٹیفیکیشن اور اس کو پہنچانے کا سب سے فاسٹسٹ اور افیکٹو اور سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ, اس کے اوپر غور ہو رہا ہے, مگر یقیناً یہ اگلے چند دنوں کے اندر ہی اس کا تعین ہو سکے گا. تو اس میں آپ کو 3-4 چیزیں کرنی پڑیں گی. کچھ آپ کو انٹرسٹ فری لون دینے پڑیں گے, جن لوگوں کی فصلیں بہ گئی ہیں ان کو کوئی بیج ہو سکتا ہے آپ کو فری آف کاسٹ دینا پڑے. چارہ نہیں ہے, وہ لوگوں کو کہیں سے لا کے چارہ دینا پڑے گا, تاکہ جس کا جانور ہے وہ زندہ بھی رہ سکے. بیشتر لوگ تو پنجاب والی سائڈ پہ 2-3 ایکڑ کے مالک ہیں, 2 بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, اسی سے پورا سال زندگی گزارتا ہے. تو ملٹیپل آپ کو جی آئی تھنک اس میں یقیناً آئی تھنک کوئی ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کی بھی ایک پروپوزل آئی تھی. ایک کسان کارڈ پنجاب میں بنے میں, وہ ایک میکنزم ہے جو آلریڈی کسانوں کے ہاتھ میں موجود ہے, جس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. کھاد کی اور دیگر اور چیزوں کی بات ہوئی ہے, تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا. کچھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ آج بھی نہ صرف فصلیں تباہ ہوئی ہیں, پانی آج بھی کھڑا ہوا ہے, اس پانی کے گزرنے کا انتظار, یا اس کو ڈی واٹرنگ کرنی ہوگی جب ایک دفعہ یہ مانسون اسپیل ختم ہو جائے. تو یقیناً دیکھیے یہ ایک چیلنج ہے, اور یہ ریسکیو ایفرٹس تو میرے خیال سے جی میں داد دینا چاہوں گا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کام کیا, پنجاب نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے.
NDMA کا رسپانس میں تو جی کیونکہ ہمارے ضلع جہلم میں اس طریقے سے اس سپیل میں نہیں آیا، چونکہ منگلا ڈیم اور میں کافی ریزروار کی سپیس تھی، اور جہلم دریا جہلم میں کوئی سچ اس طرح کا ریورائن فلڈنگ نہیں ہوئی. مگر جو میں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے جس طرح کا رسپانس دیکھا، اور جو وہ میں نے آنکھوں دیکھا حال تھا، اور جو اسی طرح کا میں نے رسپانس پنجاب سے سنا، میرے خیال سے جی ہمیں جتنا بھی یہ انسنگ ہیروز ہیں، چاہے وہ ہمارے ریسکیو 1122 کے جوان تھے، ہماری انتظامیہ کی خواتین اور افراد تھے جی، افواج کے، پولیس کے، یہ وہ لوگ ہیں جن نے جگہ جگہ پر گاؤں گاؤں شہر شہر اپنی جان جو ہے وہ داؤ پر لگا کر لوگوں کو بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے. تو آئی تھنک ان کو ہمیں داد دینی چاہیے. مگر آگے جو ریلیف ایفرٹس ہیں جی اس کا یقیناً یہ دونوں چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے کہ ایک تو جو امیڈیٹ ریلیف کی فراہمی کی ضرورت ہے اس کا فاسٹسٹ اور سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ کیا ہے، اور یقیناً جس طرح 2022 کی فلڈنگ کے بعد ہوا تھا کہ ان دا میڈیم ٹرم اوور آل جو آپ نے اس کا ازالہ کرنا ہے، لوگوں کو مدد پہنچانی ہے، یہ یقیناً جی پرائم منسٹر صاحب کی پرائرٹی ہے. آپ نے دیکھا وہ چائنا میں بھی تھے، تب بھی میٹنگز کر رہے تھے، اور یہاں پر بھی آ کے روزانہ تقریباً کی بنیاد پہ وہ اس کو اسیس کر رہے ہیں. بیکاز اس سے تو دیکھیے اس سے بڑی تو کوئی ذمہ داری کسی ریاست کی ہو نہیں سکتی، اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے جی. اور ابھی آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ڈسکس کر رہے تھے یہ ایشو کو کہ رائس لارجلی ڈیمیج ہو گیا پنجاب میں، بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو گندم اور چاول گھر میں مل جائے نا تو ان کا گاؤں والی سائڈ کے اوپر سمجھتے ہیں کہ آدھی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو جس کے چاول چلا گیا تو اس کی زندگی بہت مشکل میں آ گئی. ایکسپورٹ بھی ہم کر کے پچھلے سال تو انڈیا نے کیونکہ بین لگایا ہوا تھا تو کوئی $4.5-5 ارب ہم نے اس سے ایکسپورٹ سے کمایا تھا. اس سال امپورٹ کرنا پڑے گا. آگے مارجن بھی نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ نومبر میں گندم کی بوائی شروع ہو جاتی ہے، تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریئل چیلنج. بڑا ٹف ہوگا جی کسان کے لیے. دیکھیں کسان کے لیے اس لیے بھی ٹف ہے کہ دیکھیں ویٹ میں اس نے میسو لاس کیا ہے، اور یہ وہ فصل تھی جس کا وہ لک فارورڈ کر رہا تھا کہ منجی کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ 5,000 روپے تک من بکے گا اور کسان دوبارہ سے بحال ہو جائے گا. اب اس کی فصل تو چلی گئی. بات ہے کہ اس نے اگلی فصل دیکھیں ڈی واٹرنگ کا جیسا وہ بات کر رہے ہیں، فلڈ پلینز ہے، چلو پانی تو ہفتے میں اتر جائے گا مگر زمین کو کلیئر ہوتے 1.5-2 مہینے لگیں گے. اگر واٹر لاکڈ ہو جائے تو اس کے لیے بہت نقصان ہے. تو اگر نکل گیا وقت پہ پانی ڈرین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے اس کی بچت ہو. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے، دیکھیں فارمنگ اکوپمنٹ سارا لوگوں کا ضائع ہو. جب فلڈنگ ہو گئی لوگوں کے ٹریکٹرز، ان کے حل، مطلب بہت سارے پرابلمز ہیں. آپ کہیں کہ خالی ہم انہیں کھاد دے دیں گے یا بیج دے دیں گے اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس میں بڑی جامع پالیسی بنانی پڑے گی. آپ اگر ڈیزاسٹر انہیں زیادہ علاقے قرار دے رہے ہیں تو آپ کو پوری اکراس دا بورڈ پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم نے مشینری کس طرح سے فعال کرنی ہے. کچھ علاقوں کو تو آفت زیادہ قرار دینا پڑے گا. آپ کو بہت زیادہ کیش ٹرانسفرز کرنی پڑیں گی. صوبائی حکومتوں کے پاس جو بجٹ ہیں وہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے، سارے اسی پہ استعمال ہونے چاہیے. بالکل. اور ایک اور چیز کی بھی جی ہمیں ریئلائزیشن کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ سال ایسا گزرا ہے عوام پہ سخت سال کہ دیکھیں ایک سال میں آپ کا 1.5 کروڑ پاکستانی اور سطح غربت سے نیچے گیا. اور اس فلڈ کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے تو وہ آپ دیکھیں جس طرح سے وہ کوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ مخیر حضرات نہیں نظر آ رہے. دیکھیں اوور آل آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ کی اوور آل سوسائٹی انڈر سٹریس ہے. پاکستان میں وہ والے کیش فلوز نہیں ہیں جو پہلے رہے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو دیکھیں باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. دیکھیں گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے نوٹ تو اور چیزوں کے لیے بھی تو چھاپ رہے ہیں. آج ڈول آؤٹ کریں آپ 20 سے 25 بلین اس چیز کے لیے مختص کریں، کسان کو ٹرانسفر کریں، آپ کو 1.5 سے 2 مہینے میں وہ ری باؤنڈ کر کے دکھا دے گا. سر پنجاب والی سائڈ پہ ایک چیلنج ہے بلال صاحب. میں نے ایک پروگرام بھی کیا اس پہ، الخدمت والوں کو لے کر، سیلانی والوں کو لیا، اخوت والوں کو لیا. NDMA کو پروبیبلی ان NGOز کو جو ریکگنائزڈ ہیں، جن کا گارنٹی ہے کہ پیسہ دیں گے تو وہ پیسہ صحیح استعمال کریں گے، ان لوگوں کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے پنجاب میں ڈپلوائے کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ڈسٹرکٹس بانٹ دیں ان کو کہ یہ تمہارے حصے میں آتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. میرے خیال سے جی بالکل یہ پاسبلٹی ہے. اور یقیناً جی یہ تو وہ ادارے ہیں جس طرح آپ نے اخوت کا ذکر کیا، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، سیلانی والے ہیں، الخدمت والے، جماعت اسلامی والے، ان کی پالیٹکس جو مرضی ہو لیکن الخدمت از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. یقیناً جی آئی تھنک ایسی حالت ہے جس کے اندر حکومت کے ساتھ جو بھی ادارہ اس طرح کا کام کر رہا ہے بالکل ایکسپلور کرنا چاہیے. اور آپ تو جانتے ہیں ندیم صاحب، یہ سیلاب کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اضلاع ہیں جی. میں اپنے حلقے میں دیکھتا ہوں
بہت سارے لوگ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں اپنی مدد آپ ایک خدمت خلق کا ایک خاموشی سے ایک عمل لوگوں نے جاری رکھا ہوتا ہے، وہی لوگ آج بھی ایکٹیو ہیں جگہ جگہ پر، کچھ لوگوں کو ریلیف اس کے تھرو بھی مل رہا ہے. تو یقیناً اس کو اگر انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی پاسبلٹی ہمیں بالکل دیکھنی چاہیے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پھر بازو بننا چاہیے. میرے خیال سے بالکل اس میں کوئی اٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ایکسپلورڈ. ایک بات میں ندیم صاحب ضرور کہنا چاہوں گا، جو بات عمیر بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے، کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو مدد ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر پنجاب حکومت کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو میکنزمز بنے ہیں. ٹریکٹر سکیمز بھی تھیں جس کے تحت لوگوں کو ایپلیکنٹس کا آپ کے پاس ڈیٹا آیا اور آپ نے تقسیم کیا. کسان کارڈز بنے جس کے تحت کھاد یہ سب چیزیں جو پہنچانے کی جو بات کی ہو رہی ہے، کیش ٹرانسفر چلیں ایک علیحدہ بیس کا ایک وہ طریقہ کار رہا ہے ان دا پاسٹ. تو یہ سب دیگر اب حکومتوں نے آپس میں دیکھ کر ڈیٹا انالائز کر کے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یا طریقہ کار دیگر بھی ہو سکتے ہیں کیا ہے، مگر اس کے لیے پہلے کی بنسبت یہ میکنزمز آئی تھنک بہتر ان پلیس ہیں، بالخصوص صوبائی سطح پر. اب اچھا ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے جس کی طرف کیانی صاحب نے اشارہ کیا، کتنا ریلائبل ہے اور کتنا ایفیشینٹ میکنزم بنایا جا سکتا ہے، بریک سے واپسی پہ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمیر صاحب، جو ایک ریلائبل ڈیٹا کا ہونا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ حقدار کو حق پہنچے. یہ نہ ہو کہ لوگ باہر سڑکوں پہ کھیتوں پہ بیٹھے ہیں اور پیسہ کوئی اور لے جائے. اس کے اوپر بڑا اچھی کوشش ہونی چاہیے، ایک بڑی ٹرانسپیرنٹلی کوشش ہونی چاہیے. بالکل ہی ڈیٹا ٹرانسپیرنسی ضروری ہے، مگر اس کے لیے ول ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کہیں نا کہ ایک پٹواری سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. پٹواری آپ کا بیسک فیلڈ آفیسر ہوتا ہے، اسے ایک ایک موضع کا، ایک ایک جگہ کا، ایک ایک کسان کا پتہ ہوتا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ اس لیول پہ جب ول ہی نہ ہو، جب ہو کہ ہم نے سیاسی بنیادوں پہ یا پرسنل پسند ناپسند پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، پرابلم تب آتا ہے. دیکھیں یہ کلیمٹی ایک نیچرل کلیمٹی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آ گیا. اب اگر اس کو بھگتانا ہے تو اس کے لیے فیئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں پاکستانی ایز اے ہول کھڑے ہوں گے تو ملک چلے گا. اگر اس میں بھی اگر ہم سیلاب کی امداد میں بھی پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم کسی کا نہیں، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں گے. جب محسن لغاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محسن لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس وقت پنجاب میں بہت ہی ایک غیر معمولی صورتحال ہے، بڑا حصہ فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں اور بڑا حصہ ابھی بھی پانی کے نیچے ہے. کچھ ڈیمیج اسیسمنٹ کے اوپر میں سوال کرتا ہوں تو وہ واضح جواب نہیں آتا، لیکن بہت بڑا نقصان ہے. کچھ آپ رائے دیں گے کہ صورتحال ہے کیا اور اس سے باہر نکلنے کے لیے تدبیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ ملک صاحب، ابھی جو پانی آیا ہے ہمارے پاس یہ ہسٹوریکل ہائیز میں پانی آیا ہے، اور ابھی تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ڈیمیج اسیسمنٹ میں بھی ٹائم لگے گا. جب تک پانی ریسیو نہیں کرتا ہمیں اس وقت تک نہیں اندازہ ہو سکے گا کہ کس حد تک نقصان ہوا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پروٹیکٹیو بند تھے وہ مستقل پانی کے دباؤ میں آنے کے بعد وہ کمزور ہو کے اب وہ ٹوٹ رہے ہیں. وہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کنسسٹنٹلی وہ اس پانی کو برداشت کرتے ہیں. ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کتنی دیر تک وہ اس کو روک سکتے ہیں پانی کو، کیونکہ پھر وہی مٹی کے بنے ہوئے بند ہیں وہ ان میں بھی ایروجن شروع ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اسیسمنٹ کے لیے تو ابھی بہت جلدی ہے یہ باتیں کرنا. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اسیسمنٹ کریں تو میرے خیال میں صرف وہ اس وقت وہ بس کہہ ہی رہے ہیں، ہو نہیں سکتی ابھی. اور جہاں تک ہم بگ پکچر میں دیکھیں تو آپ اس کو دیکھیں نا، اس وقت ہمارے جو لاکھوں ایکڑ زیر آب ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہے. اور مجھے جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ ہے کہ ہمارا ایک میجر ویٹ کرائسس اس وقت گرو کر رہا ہے. وہ لوگ دیہات والے جو اپنے دانے رکھتے ہیں ان کے دانے بہہ گئے ہیں، ان کی گندم بہہ گئی ہے. انہوں نے اپنے بیج کے لیے بھی سنبھال کے رکھا ہوتا پانی، جہاں پہ ان کی اچھی فصل رہی ہوتی ہے جن ایکڑوں کے اندر، اس کو وہ رکھ لیتے ہیں کہ اگلے سال بیج کے لیے استعمال کریں گے، وہ بھی ان کا بہہ گیا. تو اب وہ سارے لوگ بھی مارکیٹ میں گندم کی خرید کے لیے آئیں گے. اس سال حکومت نے کوئی اسٹریٹجک ریزرو کے لیے پرچیز کیا نہیں ہے، تو حکومت کے پاس بھی کوئی سٹور نہیں ہے، سٹور بیک اپ کے لیے نہیں ہے کوئی چیز. تو اب جو ہے مارکیٹ فورسز وہ بیسک اکنامکس والی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، سپلائی جو ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمتیں بڑھیں گی. میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ٹیکس مستقل چل رہے ہیں کہ وہ فلور ملیں جو انہوں نے بند کر دی ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں فلور ملوں والے کہ 4,000 روپے من پہ گندم لے کے وہ نہیں دے سکتے سستا آٹا. یہی گندم جو ہے اگر آپ یاد کریں تو کسان نے یہ 2,000-2,200 روپے من میں بیچی ہے. اور اب جو جن لوگوں نے وہ لے لیا، جنہوں نے وہ ذخیرہ کر لیا ہے،
اب وہ لوگ اس کے لیے 4,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیکاز مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو محسن صاحب یہ تو پھر وہ دو دھاری تلوار ہوگی کہ رائس کراپ جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی ہے اور اس کا ٹائم بھی نہیں ہے. نومبر میں آگے گندم کی بوائی شروع ہو جاتی ہے اور گندم اگر کسی نے سٹور کی تھی تو پانی سے ڈیمیج ہو گئی ہے, تو پھر تو دو بڑی کراپ چلی جائیں تو گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. ہم لوگ یہ نہیں صرف گاؤں کی بات نہیں ہے, یہ ہم بھول رہے ہیں رائس ہمارا میجر ایکسپورٹ ارنر بھی ہے. رائس ہمارا میجر ایکسپورٹ ارنر ہے کاٹن اور ٹیکسٹائل کے بعد. تو ہمارا جو ایکسپورٹ ارننگ کا تھا وہ بھی گیا. ابھی یہی پانی جب ساؤتھ پنجاب میں کھڑا ہوا ہے تو کاٹن کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے. تو ہماری جو ٹیکسٹائل ملوں کو اگر کاٹن چاہیے ہوگی, پہلے ہی وہ کم ہوتی جا رہی تھی کہ گنے نے اس کو ٹیک اوور کر لیا تھا, تو اب کاٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی, ویٹ بھی امپورٹ کرنا پڑے گا, کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی, جس کے اوپر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر دباؤ پڑے گا. اور یہ جو کاٹن اور ویٹ ہمارے جو فارن ایکسچینج ارنرز تھے وہ بھی اب ڈیمیج ہوں گے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اس کی جو ہے امپیکٹ میرے خیال میں تو کچھ سال تک چلے گا. جس آدمی کی ساری فصل ڈوب گئی, اب سوچیں نا اس نے سارے جو انپٹ ڈالے ہوئے تھے, اگلی فصل کے لیے کیا اس کی وجہ سے کہیں اس کی کمر یہ اتنی سیدھی ہوگی کہ وہ اگلی فصل صحیح طریقے سے لگا سکے, وہ اگلی فصل کے لیے پروویژنز کر سکے, بیج لے سکے, کھاد لے سکے, ڈیزل لے سکے. محسن صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ گاؤں میں جن لوگوں کی ساری فصلیں بہہ گئیں, جن کے گھر وار بھی گر گئے, وہ نقصان ان کے مال مویشی بھی بہت سارے لوگوں کے مارے گئے, ان کو سپورٹ کا میکنزم کیا ہو, کیش ٹرانسفر کی جائے, کیا کیا جائے؟ کوئی طریقہ کار بھی تو اپنانا پڑے گا نا. آپ کی تجویز کیا ہے؟ ملک صاحب سب سے آسان تو کیش ٹرانسفر ہی ہوتا ہے, کیونکہ کیش ٹرانسفر میں یہ ہے کہ جب وہ کیش لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ کوئی چیز اپنی ضرورت کے مطابق خرید سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو کپڑوں کا جوڑا خریدنا ہے, کہ اس کو جوتے خریدنا ہے, یا اس نے بچے کے لیے کتابیں خریدنی ہیں. تو اس کی وہ ڈیسیژن میکنگ ہم اسی پہ چھوڑ دیں, اس کو ہم کوئی کیش میں امداد کر دیں, تو میرے خیال میں وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ویریفائی کر کے, ویریفائبل ضرور ہو تاکہ اس کے اندر گھپلے نہ ہوں, اور کیش ٹرانسفر آئی تھنک از دا سمپلسٹ اینڈ دا ایزیسٹ وے جس میں وہ جو افیکٹی ہے وہ اپنی ضرورات کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے. محسن لغاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال صاحب دوبارہ یہ کی طرف آئے گی, کیش ٹرانسفرز اور ریلائبل میکنزم, ٹرانسپیرنٹ میکنزم, آپ کیسے بڑھیں گے آگے؟ جی دیکھیے, اس میں ایک تو ندیم صاحب آپ جانتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ جو نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے, اور اس میں تو بیسٹ کے تو جو بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ بڑے ایک پی ایم ٹی سکور ہے, کٹ آف ہوتا ہے, اس کے نیچے جو سب سے زیادہ جو آپ کے موسٹ ولنریبل جو سیگمنٹس ہے, تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پی ایم ٹی سکور کو بڑھا دیں تو یونیورس بڑھ جاتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ پنجاب نے بھی اپنی ایک سوشو اکنامک رجسٹری بنائی تھی, تو یہ ڈیٹا بیسز تو بنے, مگر آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ ہمیں, اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کسانوں کے لیے کسان کارڈ کا ایک پورا ڈیٹا بیس بن گیا پورے صوبے کے. اب آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا نا, کیونکہ یہ تھریش ہولڈ آپ کے اوپر چلی جائے گی. جی نہیں, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو ٹولز اور ڈیٹا اویلیبل ہیں, کیونکہ آپ جب اس ڈیٹا کو, اس معلومات کو استعمال کریں گے, پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ندیم صاحب دیکھیے, مجھے یاد ہے کہ مہینہ ڈیڑھ پہلے جب میں جیلم میں جب فلڈز کا نقصان آیا تھا, تو پھر فوراً ریلیف کیمپس کے اندر 3 میزیں فوراً لگ جاتی ہیں جی. ایک لوگوں کے جو گھروں کا نقصان ہوتا ہے اس کا وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کیا نقصان ہوا, دوسرا لائف سٹاک کے نقصانات کا علیحدہ رجسٹری بنتی ہے, اور تیسری آپ کی جو فصلوں کی نقصانات ہے اس کی علیحدہ رجسٹری بنتی ہے. تو یہ تینوں جو لوگوں کے اپنے کلیمز ہیں, جو پھر وہاں پہ لوکل جو آپ کی پیرافرنیلیا ہے انتظامیہ کا, چاہے وہ پٹواری ہیں, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہیں, وہ ڈیٹا کرتے ہیں. میں نے تو جی اپنی جگہ پر آنیسٹلی اپنے جو میرے ساتھی تھے, جو ہمارے سیاسی کارکن بھی تھے, جو یونین کاؤنسل کاؤنسلرز تھے, میں نے کہا تھا وہ بھی لوگوں کو بلا کر ڈھونڈ کے لائیں جو لوگ جن لوگوں کو آگاہ نہیں ہے, اور وہ بیٹھ کے اس چیز کو ویریفائی کریں کہ ہر بندہ اس کا کلیم صحیح طریقے سے اس میں درج بھی ہو, اور CNIC اور دیگر جو موبائل کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوں. اور میں نے تو باقاعدہ وہاں پہ پش بھی کیا تھا انتظامیہ کو کہ ڈیٹا انٹری ذمہ داری سے کریں. تو ایک تو یہ باٹم اپ ڈیٹا ہوتا ہے, دوسرا ٹاپ ڈاؤن. ہمارے پاس یہ 2-3 چیزیں, دیکھیے ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہمیں چلنا ہوگا ٹو انشور کہ کوئی بھی فرد جو ہے جو مستحق ہے وہ مس نہ ہو. جو میں سب اس میں ٹائم مارجن بڑا کرٹیکل ہے. ابھی ستمبر چل رہا ہے, تو نومبر کی اگر بوائی کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو کسان کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 6 ہفتوں کے اندر آپ کو اس پوری ایکسرسائز کو کسان تک پہنچا دینا ہے, جیسے بھی ریلیف دینا, نہیں تو بوائی نہیں کر سکے گا. بوائی بھی نہیں کر سکے. اور دیکھیں اس کو بڑا آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہے. دیکھیں خالی لینڈ اونر کسان نہیں ہوتا,
دیکھیں ٹیننٹ بھی کسان ہیں, موسٹلی لوگ ٹیننٹ ہیں. اگر ہم دیکھیں لینڈ ریونیو بیس ماڈل پہ چلے جائیں گے تو لینڈ اونرز کو تو پیسے شاید ٹرانسفر ہو جائیں, وہ کسان کدھر جائے گا جو ٹیننٹ تھا, جس نے ٹھیکے پہ جگہ لی ہوئی تھی یا وہ شیئر بیس پہ جگہ لے کے کر رہا تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ فارمنگ کے پروفیشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ فارمنگ نہیں کر رہے ہوتے, لائف سٹاک کے کام میں ہوتے ہیں. ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ دیکھیں نقصان پورے کرنے کی جس طرح 8.5 لاکھ ایکڑ ہے, مطلب اگر آپ 18.5 لاکھ ایکڑ کو 8 لاکھ پہ تو صرف چاول وہ کہہ رہے ہیں یہ کریں نا, اگر آپ 10 ہزار بھی دینے کے فی ایکڑ پہ آئیں تو یہ تو 20 بلین روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. دیکھیں اس چیز وہ بہت بڑی کلیمٹی ہے. جس کی بھینس مر گئی نا پانی میں تو وہ تو اب میرے خیال 2-3 لاکھ روپے کی شاید 4 لاکھ سے اوپر ہے. ہاں جی, تو اس کو تو آپ کو 8-10 لاکھ دینا پڑے گا کہ وہ ٹوٹا ہوا جو گھر ہے اس کی مٹی سے دیواریں بھی کھڑی کر لے, بھینس بھی خریدے, تو پھر اس کا آپ تخمینہ جب لگائیں گے یہ آپ کا نقصان بلینز آف ڈالرز میں رن کر رہا ہے. پھر آپ نے جو محسن لغاری صاحب نے بات کی تھی نا, دیکھیں آپ کا کیش کراپ تھی جو آپ جس سے آپ امپورٹ پیسہ ارن کر رہے تھے. دیکھیں آپ کی پچھلے سال کی امپورٹ جو ایگری کی ہے نا وہ $8 بلین کی ہے. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جب ہم $8 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں ہم اسے 10 سے 12 بلین ڈالر پہ لے جائیں؟ چاول سے پچھلے سال آپ نے 4.5 کمایا تھا, وہ آپ نے نہیں کمانا, وہ امپورٹ کرنا ہے, تو وہ بھی آف سیٹ ہوگا. تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ روپ ہے جو اس گورنمنٹ نے واک کرنی ہے, بڑی ٹف چیلنج ہے. بلال صاحب سٹارٹ میں ہم نے ایک ریکارڈنگ کے حوالے سے بتایا کہ بیرک گولڈ نے کچھ $6 ارب کی انویسٹمنٹ سیکیور کی. ابھی یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ کوئی فیلڈ مارشل کی موجودگی میں کوئی MOUs سائن ہوئے ہیں. امریکی کمپنی ایک پاکستان میں آئی ہوئی ہے, USSM US اسٹریٹجک میٹلز کے نام سے کوئی فرم ہے جس نے NLC اور FWO کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ سائن کیے. پوٹینشیل کیا ہے اس کے اندر, کیا آگے؟ جی دیکھیے یہ آئی تھنک بڑی خوشائند بات ہے. آپ جانتے ہیں ندیم صاحب کہ پچھلے چند ماہ میں جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کی اسٹرینتھنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے جس میں ہمیں اپنے ریجنل کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں سب سے بہترین ٹیرف ملے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اسی اناؤنسمنٹ پہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے یہ کمٹمنٹ بھی تھی کہ وی ول انکریز انویسٹمنٹس ان پاکستان. تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ یہ ایک اینٹی یہاں پر آئی ہے جو اس نے مائننگ سروسز اور لاجسٹکس دونوں کے حوالے سے بات چیت کی. آج ایک میٹنگ ہوئی جی پرائم منسٹر ہاؤس میں, میں وہاں پہ موجود تھا جب یہ ملاقات بھی ہوئی اور یہ MOU کی سائننگ بھی ہوئی. تو آئی تھنک یہ خوشائند بات ہے. اب نیچرلی NLC اور FWO دونوں ان پارٹیز کے ساتھ کام کریں گی ٹو انشور کہ جتنا جلد ہو سکے یہ MOUs کو اگریمنٹس میں تبدیل کیا جائے جا کے فرم کمٹمنٹس ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ, فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے, سب نے اس بات کا وہاں پہ کمٹمنٹ دی کہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ جو بھی ریڈ ٹیپس ہمیں فارن انویسٹرز جو آ کے پاکستان میں پروڈکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جس سے یہاں پہ روزگار بڑھے, پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے, ایکسپورٹس کا وہ وسیلہ بنے, اس کے لیے بالکل حکومت جو ہے اینڈ آل دا منسٹرز اینڈ منسٹریز آر اویلیبل ٹو انشور کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ پروسیس کیا جائے اور جو بھی ریڈ ٹیپ راہ میں آتی ہے اس کو ہم کاٹیں گے. تو انشاءاللہ یہ خوشائند ڈیولپمنٹ اور اسی طرح ہم امید کریں کہ آئندہ بھی اسی طرح ایک تسلسل آف انویسٹرز اینڈ پوٹینشیل انویسٹرز پاکستان میں جاری رہے گا. عمیر صاحب ہم نے CPEC کے اندر روڈز بنائی, سارا کچھ کیا, لیکن جو 5-6 اسپیشل اکنامک زون تھے, ڈابیجی والا تھا تو اس میں ٹیکسٹائل لگنی تھی, وہ ہم ٹیکسٹائل نہیں لا سکے. ادھر رشاکئی کے اندر پوری تھی وہ نہیں کر سکے. پنجاب والی سائڈ پہ 2-3 تھیں اس کو نہیں کر سکے. انڈسٹری ری لوکیٹ ہو جاتی تو آپ کو CPEC کے پیسے لوٹاتے ہوئے ہر سال درخواست نہ کرنی پڑتی, ہمارا یہ $10 ارب کا لون ریشیڈیول کر دو, آپ اس قابل ہوتے کہ آپ ری پے کر دیتے. یہاں پہ بھی ایک چیلنج ہے, آپ کاپر تو نکالیں گے لیکن کاپر کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ریفائن کرنے کے لیے, ویلیو ایڈ ہو نا, آپ پیسہ کمائیں, وہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں سمیلٹر ختم ہو کے جہاں سے ان کے لاس سخت ہیں, یورپ تقریباً سمیلٹنگ میں فارغ ہو گیا ہے, اس میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ہمارے ادھر سمیلٹرز لگ سکتے ہیں. ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ ابھی بھی کاپر تھوڑا بہت FWO پروسیس کرتا ہے, 20-23% کاپر باہر چلا جاتا ہے, وہ باہر چائنا اور اس وقت جاپان وغیرہ ریفائن کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ انڈسٹری ادھر لگ جائے ایک تو ویلیو ایڈیشن ہوگی. پاکستان کو منرلز میں تب ہی فائدہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن ادھر ہو. دیکھیں انڈونیشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ ملک سے کرومائٹ باہر نہیں جانے دیتا. کیوں نہیں جانے؟ وہ کہتے ہیں کہ سٹین لیس سٹیل بنے گا, سٹین لیس سٹیل جتنا لے جائیں. آج $multi billion کی سٹین لیس سٹیل کی انڈسٹری ہے انڈونیشیا کی, حالانکہ ہم کیا کرومائٹ کی $150 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر وہی سٹیل کی فارم میں آ جائے تو آپ $2.5 بلین کما رہے ہوں. تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ویلیو ایڈیشن پاکستان کب اچیو کرے گا. بلال صاحب دیکھیے بالکل ندیم صاحب ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی جانا ہوگا. پہلے تو ہم نے یہ انشور کرنا تھا
کہ یہ جو ریکوڈیک مائننگ ہے اور اس کے علاوہ جو اور ادھر مائننگ اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے کانفرنس بھی دیگر انٹیٹیز آ بھی نہیں کہ پہلے تو وی ہیو ٹو میک شیور دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو میک شیور کہ یہاں پہ مائننگ کے اس عمل کو جو خود ایک طویل ایک پروسیس ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ریکوڈیک کو بھی اب ایکچولی وی آر ہوپنگ کہ بائی اینڈ آف 2028 یہاں پہ فرسٹ پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی، مگر ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر پھر ایک ایویکویشن کا بھی چیلنج تھا انفراسٹرکچر کا، تو وہ اب الحمدللہ ML1 پہ اب ہم آگے چل رہے ہیں کہ کراچی سے روڑی ML1 اور پھر روڑی سے آگے ML3 جو بلوچستان کی طرف جاتی ہے، دونوں کے لیے اب الحمدللہ کافی سگنیفیکنٹ سٹیپس فارورڈ لیے گئے ہیں تاکہ ان دونوں کی اپ گریڈیشن کی جو کمپلیشن ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ جی بالکل کرٹیکل حصہ ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ جو منرلز مائن کرنی ہے اس کے بعد پھر اس کی ایویکویشن کا یہی طریقہ کار ہونا ہے، تو سٹارٹ میں تو یہی ہوگا کہ یہ پروڈکشن ہوگی اور اس کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہوگی نیچرلی جی، ساتھ ہی ویلیو ایڈیشن کی ریفائننگ کیپیسٹی یہاں لگ جائے تاکہ ہم اس کا صحیح پیسہ کما سکیں۔ اس کے اندر جی یقیناً اس کے اکنامکس دیکھنے ہوں گے، اسمیلٹنگ کے لیے ایونچولی اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک کرٹیکل ماس یا ایک سرٹن تھریشولڈ آف پروڈکشن چاہیے ہوتا ہے، تو یقیناً ویلیو ایڈیشن اور ایونچولی اسمیلٹنگ کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اکنامک ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر دیز آر فیزیبل پروجیکٹس اور یہ خوشائند بات ہے کہ فائنلی دے ٹیکنگ آف اور اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی چین کے اندر۔ عامر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے۔ عامر بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے جی؟ فلڈز کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ شہر کی کیا صورتحال ہے؟ ندیم صاحب، پانی کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ ایک گمبھیر سچویشن میں ہے۔ آپ جو ملتان ضلع کی بات کریں تو 152 کلومیٹر کی یہ پٹی بنتی ہے جس میں پانی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 2 دن پہلے کوئی چند انچ ملتان شہر سے پانی کی سطح کم ہوئی تھی، لیکن آج کوئی تقریباً 6-7 گھنٹوں سے پانی کی سطح مزید پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گئی ہے، اور اس میں جو 2 ہمارے جو پل ہیں، ایک ہیڈ محمد والا ہے، اس سے پیچھے ایک کنڈ سرگانہ ایک مقام ہے جہاں پر راوی دریا جو ہے وہ چناب کے ساتھ وہاں پر اس میں چناب میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے لے کر ہیڈ محمد والے تک ایک تالاب بنا ہوا ہے جہاں سے پانی کی نکاسی جو ہے وہ بہت کم ہے، اخراج بہت کم ہے، پانی کی آمد زیادہ ہے۔ اسی طرح پھر آگے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر وہاں پر شیر شاہ کا برج ہے، تو وہاں پر بھی اسی طرح یہی سچویشن ہے، پانی کا اخراج کم ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ زیادہ ہے۔ 2014 میں بھی اس طرح سیلاب آیا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، اس سے کم تھا، تو اس وقت ہیڈ محمد والا سے بریج کیا گیا تھا، پھر شیر شاہ سے بریج کر کے اس کو تقریباً 18-20 کلومیٹر پانی کو پھیلا کے پھر شجاع آباد سے پہلے دریائے چناب میں اس کو داخل کر دیا گیا تھا، اور جلال پور بھی بچ گیا تھا، اس وقت سارے کچھ بچ گئے تھے۔ اس وقت انتظامیہ نے اس دفعہ اس طرح کی بریچنگ نہیں کی جس کی وجہ سے یہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور تریمو سے پانی مزید داخل ہو رہا ہے، اور جو جلال پور عامر اقبال آپ کا بہت شکریہ۔ بلال اظہر، کسٹر عمیر نیازی صاحب اور عرفان کھاٹیا صاحب بھی ہمارے ساتھ، سب کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔